بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے المصیغہ، 57 نمبر سبق ہے، اور اسم ظرف یعنی ثلاثی مزید فی اور رباعی مجرد اور مزید فی، اس سے اسم ظرف کا صیغہ جو ہے اس کا وزن یعنی کس وزن پر آئے گا، اس لیے کہ ثلاثی مجرد جو ہے اس کا ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر ثلاثی مزید فی اور رباعی مجرد اور مزید فی کا ہم بات کریں گے، کہ بات ہم کریں گے یہاں پر اسم ظرف کی۔ اسم ظرف کس وزن پر آئے گا، تو یہ آسان ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اسم ظرف کا صیغہ یستفعل، اسم ظرف کا صیغہ بناؤ، تو اس سے اسم ظرف کا صیغہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ بالکل اسم مفعول، اسم فاعل اس سے ہم نے بنایا تھا مستفعل، مستفعل یہ بنایا تھا ہم نے۔ پھر ہم نے اس سے اسم مفعول کا صیغہ بنایا تھا مستفعل، یعنی یہاں پر عین پر کسرہ ہے اور یہاں پر عین پر فتحہ ہے، یہ فرق ہے۔ تو اسم ظرف کا صیغہ اس سے بنائیں گے تو اسم ظرف اور اسم مفعول کا صیغہ دونوں ایک جیسی ہی ہوگا، یعنی جو صیغہ اسم مفعول کا ہوگا وہی صیغہ اسم ظرف کا ہوگا، صرف قرینے سے پتہ چلے گا، باقی اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ یہ اسم مفعول کا صیغہ یا اسم ظرف کا صیغہ ہے۔ اس طرح ہر باب سے مثلا یفتعل، یعنی یجتنب یفتعل، تو اس سے بنائیں گے مفتعل، مفتعل یہ ہم نے بنایا اس سے اسم فاعل کا صیغہ، پھر ہم نے یہ اس کے اوپر زبر لگایا مفتعل، اسم مفعول کا صیغہ، اور یہ اسم مفعول کا صیغہ یہ جو ہے یہ مفعول کا اسم مفعول بھی ہے، مفعول کا صیغہ بھی ہے، اور اسم ظرف کا صیغہ بھی ہے، اسم مفعول کا صیغہ بھی ہے اور اسم ظرف کا صیغہ بھی ہے۔ صرف قرینے ہمیں پتہ کس طرح چلے گا کہ یہ اسم مفعول کا صیغہ یا اسم ظرف کا صیغہ ہے، تو یہ صرف قرینے سے پتہ چلے گا۔ دحرج، دحرج اس سے مضارع کا صیغہ بنے گا یدحرج، یدحرج، یدحرج۔ ابھی اس سے اسم فاعل کا صیغہ بنے گا مدحرج، مدحرج۔ اسم مفعول کا صیغہ اس سے بنے گا مدحرج، اس لیے کہ مفتوح یا مکسور، اسم فاعل اور یہ اسم مفعول، اور جو اسم مفعول کا صیغہ ہے یہ صیغہ جو ہے یہ اسم ظرف کا صیغہ بھی ہے، صرف قرینے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اسم مفعول کا صیغہ یہ ہے اسم ظرف کے لیے مستعمل ہے، کس چیز کے لیے مستعمل ہے، یفاعل، اس سے اسم فاعل بنائیں گے مفاعل، اسم مفعول بنائیں گے مفاعل، تو یہ اسم مفعول کا صیغہ بھی ہے، اسم مفعول کا صیغہ اور اسم ظرف کا صیغہ بھی ہے۔ تو اسی طرح ہم جو ثلاثی مزید اور رباعی مزید کے اگر ہم یہ جان چکے کہ اسم فاعل کا صیغہ کس طرح بناتے ہیں ہم، اور پھر اسم مفعول کا صیغہ کس طرح بناتے ہیں، تو وہی اسم مفعول کا جو صیغہ ہے وہ اسم ظرف کا صیغہ بھی ہے۔ پتہ ہمیں کس طرح چلے گا، تو صرف قرینے سے پتہ چلے گا کہ یہ ابھی یہاں پر اسم ظرف کے لیے ہے یا اسم مفعول کے لیے ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔